ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام آئیے ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل اور احسان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ موضوع پروگرام کا ہے اصلاح، بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں بزرگان دین کے ارشادات کو، تو ان کے جو مبارک الفاظ ہیں وہ آج بھی اپنی ایک تاثیر اور اثر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فارسی بولنے والے، اور آپ فارسی زبان میں کلام لکھا آپ نے، آپ کا بڑا مشہور کلام ہے تنم فرسودہ جام پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ جس کو سمجھ میں نہیں بھی آتا وہ بھی اس کلام سے ایک سوز نبی کریم کی محبت کا کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ سینس سلامت ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک سینس سلامت نہیں ہوگا تو چیز بندہ فیل کر نہیں پائے گا۔ جب تک حس سلامت نہیں ہوگی تو محسوس ہو نہیں پائے گا، سینسر ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ سینس کر نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں نصیحت قبول کرنے والا دل بھی عطا فرمائے، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمان برداری کی جب بات کی جائے، بتایا اور سمجھایا جائے، تو بندے کے دل میں اس کو قبول کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اصلاح کرنے والوں کے اعتبار سے جو ہے وہ غور کرنے والی بات ہے کہ بعض لوگوں کی اصلاح جو ہے وہ تو دل پر کیا ہے، بات اثر ہی نہیں کرتی، یہ ایک اپنی جگہ الگ مضمون ہے۔ اور بعض لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل اصلاح قبول نہیں کرتا، یا انہوں نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم تو سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو پھر وقت بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں وقت بھی بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور وقت جب بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے، پھر کچھ کر نہیں پاتا۔ بہت سارے لوگ ہم نے جو ہے وہ اس طرح بھی دیکھیں اس زمانے کے اندر، مدنی چینل ناظرین آپ نے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ یہ بولیں گے کہ بندہ مکافات عمل کا شکار ہو گیا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بتایا جا رہا ہے بھئی یہ نہیں کرو، لیکن کیا ہے کہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن پھر وقت بتاتا ہے کہ جو کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کسی کا مال کھا لیا ہے، یا دھوکہ دے دیا ہے، یا کسی کی زمین غصب کر لی ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، کسی کا جینا مشکل کر رکھا ہے، کسی کی راہ میں روڑے اٹکا رکھے ہیں، پروفیشنل جیلسی کی وجہ سے کسی کے لیے یوں بولیے کہ طرح طرح کے معاملات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، کھڈے کھودے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ کھڈے کھودنے والا خود ہی ان کھڈوں میں گر جاتا ہے، جال بچھانے والا خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتا ہے۔ لہذا بندے کو اصلاح قبول کرنی چاہیے، اور اصلاح کرنی بھی اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی عنوان کو ہم لے کر کے انشاءاللہ آج آگے چلیں گے۔ آئیے آپ کو بھی ایک کلام سناتے ہیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاند
جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی گلیوں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو
شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور بارگاہ رسالت سے اللہ کرے ہمارا دل جو ہے وہ جڑ جائے، اور اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اصلاح پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، کس طرح ہونی چاہیے اصلاح؟ سعد بھائی کیا فرمائیں گے بلا تمہید و تاخیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے افعال کے ذریعے سے ہمیں اصلاح کا انداز عطا فرمایا ہے، اور اس پہلے اگر قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ سمجھانا یہ مومنوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے کا، اصلاح کرنے کا دوسرے کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر بندہ مومن ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کو تقویت مل جاتی ہے۔ اب اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے حکم تو ارشاد فرمایا کہ نصیحت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، سمجھانا ہے، لیکن سمجھانا کیسے ہے؟ دیکھیں پہلی بات ایک پر ہم انفسائز کر لیں، تھوڑا واضح کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو بات کرنے کی کیا ہے، ضرورت نہیں ہے بھئی، جہاں جدھر جا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے نتیجہ اس کا کیا کرے گا، خود ہی بھگت لے گا۔ تو پتہ یہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہمیں سمجھانا تو ہے، بتانا تو ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ایک تعداد ہے جو اس پوائنٹ پر آ گئی ہے، ارے یار یہ چھوڑو، کہنے کا کیا ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی، اصل میں آج کل ہمارے یہاں پر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب تم سمجھاؤ کہ سامنے والا ویسے ہی نہیں سنتا تمہاری، تو تم سمجھا کہ کیا کرو گے، یا کوئی سامنے والا کہے بھائی آپ اہل علم آپ سمجھائیں،
تو وہ کیا کہتا ہے بھائی میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو میں سمجھا کر کیا کروں گا. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تنفع المؤمنین، آپ سمجھائیں کہ مومنوں کو نفع دے گا، تو آپ سمجھائیے تو صحیح، آپ آگے تو بڑھیں. مومنوں کو فائدہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا منصب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو وہاں پر پہنچا دیں منزل مقصود تک. ہمارا کام ہے پہنچانا، یعنی اس کو نیکی کی راستہ دکھانا. یعنی ہم راستہ دکھا دیں گے، اس کو توفیق دینا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقصد بعثت اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانا تھا، لیکن ان کو ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. تو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہے اس امت کا ایک خاصہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت کی رب کائنات نے وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کی نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ امت محمدیہ کی ایک شان ہے، ایک خاصہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے بھی ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں، منع بھی کرتے ہیں. تو اب جب بندہ اصلاح کرنے کی طرف آتا ہے تو اصلاح کرنے کے اندر سامنے والے کی سیلف رسپیکٹ، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ طاہرہ کے اندر، تو ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھاتے کیسے تھے. خطا تو سب سے ہو جاتی ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت فرمانی ہوتی، سمجھانا ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی میں کوئی برائی دیکھتے اور اس کو سمجھانا ہوتا، ممبر پر جلوہ گر ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ عمل کر رہے ہیں. اب سامنے والے کو مخاطب نہیں کیا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، بلکہ اجتماعی طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اصلاح کا انداز ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا اور بھول کا پتلا ہے. اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے تو انفرادی طور پر اس کی اصلاح کر دی جائے. آپ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پر ویڈیو چلائیں گے کہ اس نے یہ کر دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس تک تو ویڈیو پہنچنی نہیں ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ آ جائے گا، دوسروں کے عیب اچھالنے کے گناہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر لے لیں گے. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیب کو اچھالتا ہے تو پھر اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، رب کائنات قیامت والے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. یا مرحبا. سبحان اللہ. اس میں جیسے کہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین اور خوبصورت انداز الحمدللہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو جو نا ٹونٹ نہیں کرتے تھے کہ تم نے ایسا کر دیا تاکہ اس کو شرمندگی نہیں ہو نا. حالانکہ حضور تو یوں فرما بھی دیں جی، تو آقا کریم کا کہا ہوا تو مطلب جس کو مل جائے توجہ تو ویسے مطلب پھولے نہ سمائے، کمال تو کیا شان ہے. لیکن آپ نے پھر بھی تعلیم امت کے لیے جی ہاں جو انداز اپنایا اور جو ہمیں بتایا، تو یہ بہت اچھی بات لی سعد بھائی نے کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بندے کی وہ جو ہے نا وہ ختم نہ ہونے پائے. یہ واقعی اس کا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بتانے والے یا جو سمجھانی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو یہ بات سمجھا دیں. آپ جب آپ نے عیب بھی بتا دیا اور ساتھ میں سامنے ہی کہہ دیا بھائی اس کو یہ سمجھا بھی دیں، تو بعض اوقات تو وہ بات پھر بھی اثر کر جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بندہ پھر شیطان بھی ساتھ لگا ہوا نا، وہ پھر اس طرف آنے نہیں دیتا، ضد چڑھا دیتا ہے یا ڈٹائی پر جو ہے نا وہ لے جاتا ہے، یا یہ ذہن بناتا ہے بھائی یہ تو تمہارا تو مطلب کیا ہے، پھیل ہی گیا ہے عیب تو کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہے، اب اس کو دور کر بھی لوگے تو لوگ تمہیں کیا ہیں یہی سمجھیں گے. لوگ کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے اس کو فوکس کرنے کی بجائے بندے کو یہ ذہن بنانا چاہیے پیارے قربان بھائی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کل آخرت میں میرا جو ہے نا وہ کیا بنے گا. ادھر جو مرضی کو سمجھتا رہے، وہ اچھا سمجھ لے گا تو کیا ہو جائے گا، کوئی برا سمجھ رہا ہے، آپ اچھے ہیں لیکن کسی نے آپ کو برا سمجھا تو آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے نقصان کیا نا ایسی یہ. لیکن اگر واقعی میں برا ہوں اور مجھے کوئی اچھا سمجھ رہا ہے تو میں تو اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہا ہوں. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور
پوری کائنات بنائی، اس میں ساری کائنات بنانے کے بعد ہر ایک چیز کا ایک کام بتا دیا جی کہ کس چیز کا کیا کام ہے. یہ سورج، چاند، تارے سب بنانے کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. اور پھر تم کس کے لیے ہو؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم یہ زندگی، یہ موت، اے انسان، یہ سب تمہارا اسی لیے ہے تاکہ پتہ چلے تم میں کون اچھے کام کرنے والا ہے، کون برے کام کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ شمس کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ شمس میں ارشاد فرمایا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. سلمان بھائی ذرا اس کا ترجمہ سنتے جائیے گا اور دیکھیے گا اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے انسان کو اپنی اصلاح قبول کرنے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی اہمیت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند اور اس کے چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب اسے چمکائے. یہ قسمیں ارشاد ہو رہی ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی جب اسے چھپائے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈال دی. اتنی قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کر لیا، اپنی جان کو ستھرا کر لیا ہے نیکیوں کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے مراد کو پہنچ گیا ہے. وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہو گیا جس نے اسے معیت میں چھپایا ہے. ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم نے آخرت کی جو تیاری کرنی ہے وہ اسی زندگی کے اندر کرنی ہے. اس زندگی میں انسان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، بھول چوک سب کچھ ہوگا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمارے بڑے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، ہم سے زیادہ سمجھدار ہمارے لیے رکھے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے پاس جسے کوئی سمجھانے والا موجود ہے، آپ یقین کریں جسے کوئی سمجھانے والا ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین کے شکرانے میں سجدے میں پڑے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایک نعمت، ایک تحفہ عطا فرمایا. ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سر سے پانی گزر جاتا ہے اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کاش اس لمحے کسی نے ہمیں بتا دیا ہوتا. اور ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچے نے ایک بہت بڑا قتل کر دیا، مطلب بڑا ہوا قتل کر دیا. اور جب اس کو پھانسی کے پھندے پہ لایا گیا، ایک تو واقعہ وہ ماں والا ہے، ایک دوسرا ہے، تو وہاں پہ اس نے یہ اس بات کا مطلب ادراک کیا کہ یہاں تک میں جو پہنچا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے انوائرمنٹ ان لوگوں کا مل گیا تھا، مجھے ماحول ان لوگوں کا مل گیا تھا، گیدرنگ ایسی تھی کہ جہاں پہ نہ سننی ہے، نہ سمجھنی ہے اور نہ ایکسیپٹ کرنا ہے. بس جو کر رہے کیے جاؤ، اپنی مرضی اپنی دھن میں لگے جاؤ، اور بس بچتے بچاتے کسی طرح بچ رہے تھے. اور کتنا ہم نے اپنا تو نقصان کیا، سوسائٹی کا کتنا نقصان کیا. لیکن آج کیا ہوا؟ یہ پھانسی کا پھندا ہے اور میرا گلا ہے اور موت ہے. نہ دنیا ملی ہے اور نہ ہی آخرت ملی ہے. تو سمجھانے والا اگر کسی کو سمجھا رہا ہے تو اس کو اس وقت تو شاید برا لگے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا انداز ایسا ہو کہ وہ ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ہم سے بڑے ہیں یا انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے. ہمارے بڑے یہی بات بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے زندگی گزاری ہے، ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے، بجائے یہ کہ اس معاملے کے اندر پڑھ کے اپنے پوری زندگی گزار کے اور پھر نتیجہ دیکھ کے نقصان کا پھر سمجھو. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو تجربہ کار سمجھانے والے ہیں ان کی اس تجربہ کاری کو مان کر، ان کے شعور، ان کی سمجھداری کو مان کر، ان کے علم کو مان کر، ان کے سمجھانے والے معاملات کو مان کر، انداز کو اگنور کر کے. کبھی ہو جاتا ہے، دیکھیں جب دوائی ڈاکٹر دیتا ہے نا تو ڈاکٹر دشمن نہیں ہوتا آپ کا، اس کا دل نہیں چاہتا کہ کڑوی دوائی دو تاکہ اس کو تکلیف ہو، اس کی یہاں انجیکشن لگے ہوئے، یہاں لگے ہوئے، یہاں ایک پاؤں سوجا ہوا ہے، وہ آپ کا خیر ہوا ہے، وہ مجبور ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور کبھی انجانے میں بھی تکلیف ہو ہی جاتی ہے. جو ڈاکٹر پیٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں وہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے معاملہ، لیکن یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے. تو اگر کوئی چیز انجانے میں یا جان بوجھ کے دونوں طریقے سے ہو رہی ہے لیکن اس میں بہتری ہے اور واقعی کسی انسان کے اپنے لیے بہتری ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی بندے کی بھلائی ہے. یا مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. اور یہ جو آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی، وہ ریلیونٹ مثال دی ہے. یہ جو ٹیسٹ لینے کے لیے بھی جو سوئی بعض اوقات جب ہوتے ہیں نا، ہمیں تو تجربہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ سوئیاں زیادہ چبھانی پڑتی ہیں اور پھر کہیں پر جا کر جو ہے نا وہ بلڈ نکلتا ہے. اور ویسے اگر ماہر آدمی ہو نا تو وہ ایک ہی بار میں بھی نکال لیتا ہے. اللہ اللہ. بچوں کا
ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ لینے کے لیے بھی ہم نے دو طرح کے لوگ دیکھے. ایک تو وہ ماہر ہوتا ہے کہ جو جب وہ دیکھ کے وہ سوئی لگاتا ہے اور بالکل جو ہے نا وہ بلڈ کیا ہے پرفیکٹ فوراً مطلب نکل آتا ہے. کنولا ہو تو وہ بھی بالکل لگ جاتا ہے. اور جن کا جسم بھاری ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا وین ان کی بعض اوقات ملتی نہیں ہے, تو پھر وہ جب وہ سوئی کو آگے پیچھے کرتے ہیں نا تو اس کی ایک تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہے, ہاتھ ہلکا ہاتھ مشہور ہے. یہ ایک دوسری بات ہے. اچھا, لیکن میں جو پوائنٹ آپ کا جو ہے لینا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے کیا ہے اس کو امیجن کیا ہوگا, کئی لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا, تو اس ایکسپیرینس کو اپنے امیجنیشن میں لائیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں بلکہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا کر لیں, سوئی چبھو لیں, اور آپ خون نکالنا ہے تو خون بھی کیا کر لیں, نکال لیں. اچھا, یہ تو تھوڑا خون نکالنے کی بات ہے نا, جہاں بندے کو پتا ہے کہ میری زندگی بچنی ہی تب ہے کہ جب میری ساری باڈی کا خون نکل کر کے دوبارہ فلٹر ہو کے اندر جائے گا, تو وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنا بالکل وہ فسٹیولا جو ہے نا بنوایا ہوا ہے وہاں پر, یا وہ ایک جو ہے نلکی لگی ہوئی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر لگی ہوتی ہے, یہاں پر گردن پہ اس سائڈ بھی لگتی ہے, ڈائلسس کی بات کر رہا ہوں میں بالکل. تو وہ کیا ہے وہ لگی ہوئی, اور ایز یقین مانے آپ اسے دیکھ کر خوف بھی آتا ہے کہ آپ کی باڈی کا بلڈ کیا ہے یہ سرکولیٹ کر رہا ہے, مشین میں سے گزر کر کیا ہے واپس جا رہا ہے. یعنی بندہ یہ تک کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہے, جی ٹھیک ہے آپ میری جسم کا سارا خون کیا کر لیں, نکال کر اس کو پروسیس سے نکال کے دوبارہ میری باڈی میں جو ہے وہ ڈال دیں. یہ تکلیف بندہ برداشت کر رہے ہیں کس لیے, اس سے بڑی تکلیف سے کیا کرنے کے لیے, بچنے کے لیے. تو بعض اوقات جب کوئی بندہ بات بتاتا ہے سمجھاتا ہے, اس کی بھی کبھی کبھار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح یہ قربان بھائی نے کہا نا, میڈیکل میں بھاری ہاتھ ہے ہلکا ہاتھ ہے, کوئی آپ کو انجیکشن لگائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ یقین مانے میں نے بلڈ سیمپل دیا اور ایسے بھی دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کر لی, وہ سوئی لگا بھی لی, سیمپل کیا کر لیا, وہ لے بھی لیا, اور واقعی پتہ نہیں چلا. یوں بھی ہوتا ہے, اور یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہفتہ کیا ہے آپ نے انجیکشن لگوایا تو ایک ہفتے تک کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے انجیکشن کیا لگوایا. بہرحال جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا تو اپنی ذلت محسوس کرتا ہے, یہی شیطان کے بہانے ہوتے ہیں, بھئی تمہیں ذلیل کر دیا, تمہیں یہ کر دیا, یہ بول دیا ہے, ارے یہ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں, تمہیں کیا ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو تو دیکھو, ہمیں کیا بتا رہے ہیں, اپنے بچے کو دیکھ لیں, ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, فلاں کو دیکھ لیں, اپنے حال کو دیکھ لیں, اپنے کردار کو دیکھ لیں, اپنے یوں, یعنی اس طرح سے لا کر کے تو بندہ اپنی شرمندگی اور جھیمپ کو مٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوتا ہے کہ دوسری غلط چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. تو غلط جس طرح میرے اندر دوسرے میں موجود ہے وہ غلط ہے, میں جس کو غلط سمجھ رہا ہوں اور وہ ہے بھی غلط, ٹھیک سمجھ رہا ہوں, لیکن وہ شے اگر میرے اندر ہے اور غلط ہے, یا وہ نہیں ہے کوئی اور چیز ہے جو غلط ہے, تو اس کا بھی تو خاتمہ ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے, بندہ بعض اوقات اس کو اپنی انا کا معاملہ بنا لیتا ہے, یا یوں بنا لیتے ہیں یار ہمیں یوں بول دیا, یا ہمیں یہ کہہ دیا, یا یہ انداز, کیا یہ انداز ہونا چاہیے بتانے سمجھانے کا؟ یقیناً انداز اچھا ہی ہونا چاہیے, لیکن چلیں سامنے والے نے غلطی کر ہی لی, اس کا انداز درست نہیں تھا, لیکن جو بات کی ہے وہ 100% ریلیونٹ ہے, تو خالی اس کے انداز کے اوپر آپ جو ہے نا وہ لگا کر کے اپنی اس غلطی یا غلط روش کو برقرار نہ رکھیں, ورنہ پھر نقصان جو کرے گا وہ بھرے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنا ذاتی فائدہ آپ دیکھیں کس میں ہے. یہ تو بڑی ایک ریلیونٹ مثال ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے وہ اکثر اوقات کڑوی ہوتی ہے, وہ جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ اکثر اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم وہی ٹریٹمنٹ آپ کی زندگی اور آپ کی بقا کا ضامن ہے. وہی دوائی آپ کو بڑی بیماری سے بچا کے آپ کو صحت مند رکھتی ہے. اسی طریقے سے جب کسی شخص کی اصلاح کی جاتی ہے تو دراصل اس کے روحانی مرض کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. تو اب روحانی مرض کی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے بعض اوقات ایک ایسی بات نکل جاتی ہے جو بظاہر سخت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ سختی آپ ہی کے فائدے میں ہوتی ہے. اچھا, اب آج کل یہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا سلمان بھائی کہ لوگ برا مان جاتے ہیں. ادروائز آج سے 50 سال 60 سال پہلے آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں رہنے والے تمام بزرگ آپ کے چچا ہیں. آپ نے کوئی غلط بات کی, کوئی غلط
کام کیا تو محلے کا، آپ کی گلی کا وہ بزرگ جو ہے آپ کے ایک چپت بھی لگائے گا اور آپ کو گھر تک بھی چھوڑ کر آئے گا، اور آپ کے گھر سے والد صاحب نکل کے اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ ایک روش رہی ہے اور یہ بہت اچھی ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جہاں مغرب سے ہمارے پاس بہت سی غلط چیزیں آئی ہیں، ان میں سے ایک ہے انڈیویجولزم، جس کا مطلب ہے کہ بھئی اپنی اپنی لائف گزارو، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ ہاں، یا شیخ اپنی لائف، میرے معاملے میں آپ انٹرفیئر نہ کرو۔ دیکھیں، یہ مسلمان کا اور امت مسلمہ کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا مزاج اور قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں غلطی دیکھی جائے وہاں اس کی نشاندہی بھی کی جائے اور جتنا ہو سکے اس کے اصلاح کی کوشش بھی کی جائے۔ مرحبا۔ اور یہ جو ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور امت کی اصلاح یہ امت کے صحیح معنی میں بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ واہ۔ اگر یہ امت نیکی کی دعوت چھوڑ دے، یعنی بالفاظ دیگر اصلاح کرنا چھوڑ دے، تو پھر معاشرے میں ایسا فساد پیدا ہو جائے گا کہ معاشرہ نہیں رہے گا، جنگل رہے گا۔ پھر معاشرے میں جو بھی شخص جس کو دوسرے پر کوئی سمجھ لیں تسلط ہے، یا اس کو دوسرے پر کوئی حاکمیت ہے، یا اس کے کندھے پہ دوسرے کی رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح کرے۔ آپ والد ہیں، اولاد کی اصلاح کریں، آپ شوہر ہیں، بیوی کی اصلاح کریں، آپ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی اصلاح کریں، آپ استاد ہیں، شاگردوں کی اصلاح کریں، آپ امام ہیں، مقتدیوں کی اصلاح کریں۔ تو دین کا جو پیغام ہے یہ اصلاح کے ذریعے ہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہی آگے پہنچتا ہے۔ تو یہ بات تو ذہن میں بٹھا لی جائے کہ اگر ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے اور وہ جائز نصیحت ہے تو اس پر تو ہم نے بالکل بھی ناراض نہیں ہونا، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے کہ جو وعیدات آئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اصلاح کو قبول نہیں کرتا تو اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل پہ مہر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ کا جو نفس ہے وہ اتنا موٹا ہو گیا ہے اور دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آپ کو اب نیکی کی بات، اپنی اصلاح کی بات بری لگ رہی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں بلکہ یہ کفار کا شیوا ہے۔ مسلمان تو نرم دل ہوتا ہے، مسلمان تو اصلاح قبول کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو اصلاح کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی میری اصلاح کر رہا ہے تو وہ گویا کہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میری آستین میں سانپ ہے، اب اگر میں اس سانپ کو نکال لوں گا تو وہ سانپ مجھے نہیں ڈسے گا اور میں موت سے بچ جاؤں گا، اور اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ سانپ مجھے ڈس لے گا اور پھر موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اصلاح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں میں ہاں ملاتا جائے، بات میں بات ملاتا جائے، اور رائے میں رائے کیا کرتا جائے، ایڈ کرتا جائے، جی حضوری والا ایک لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ ذرا نفس کی چاہتوں میں سے ایک چاہت یہ ہے کہ میری ہر بات پہ میری تعریف کی جائے، یہ نفس کی خواہش ہے، چاہت ہے۔ اور موٹی سی بات یہ ہے کہ ہمیں نفس کی ہر خلاف شرع، چاہت سے، خواہش سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نفس کے پیچھے چلنا جہنم کے رستے پہ چلنا ہے۔ تو ہمارے لیے شریعت پیمانہ ہے، اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا کام ہے تو اگرچہ پوری دنیا تعریف کرے، ساری دنیا واہ واہ کرے، تمغے ملیں، میڈلز ملیں، پذیرائی ہو، سرٹیفکیٹس ملیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ چیز خلاف شریعت ہے تو وہ غلط ہے، اور جو غلط ہے اس کو صحیح کہنا اس سے بڑا غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے نفس کی اصلاح جو ہے وہ اس طرح سے کیجئے کہ کڑوے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ کڑوے لوگوں سے مراد جو آپ کی اصلاح کرتے ہوں، جو آپ کی ہر جگہ ہر غلط بات کی تعریف نہ کرتے ہیں، ہاں میں ہاں نہ ملا، ہاں میں ہاں نہ ملاتے ہیں۔ صحیح۔ ایسے لوگوں سے جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں ان سے تو دور رہنے کا کہا گیا ہے کہ آپ ان سے دور رہیں، کیونکہ وقتی طور پہ تو آپ کو بڑا سکون مل رہا ہے، واہ جی واہ، اس بات میں بھی یہ 4 لوگ میرے ساتھ ہیں، میں نے یہ بات کہی تو بھی چاپلوسی جو کرتے ہیں نا، جی چاپلوس، وہی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ چاپلوس لوگ جو ہوتے ہیں
وہ ہر بات میں کیا کریں گے؟ ہاں میں واہ واہ سبحان اللہ. کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا پھر سامنے والا چاپلوسی کر رہا ہے تو آپ کیا اندھے ہیں؟ جی آپ کو نہیں معلوم؟ ڈاکٹر صاحب چاپلوسی بندے کو اندھا کر دیتی ہے، میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور پھر میں بتاؤں یہ کیا کرتے ہیں جی یہ جو ہے وہ پھٹے پہ چڑھائیں گے بندے کو. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. یہ پھٹے پہ چڑھانا یہ لفظ یعنی پھانسی کے تختے پر لے جانا. جی ہم نے تو جو ہے نا وہ اس کو دیکھا ہے، سامنے جو ہے نا وہ دیکھا ہے. الیاذ باللہ، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر. یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہمارے اوپر ہی تھا تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تھا؟ کل کو آپ بنے یار آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. آپ اس وقت تو آپ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، آج آپ جو ہے وہ یوں سامنے سے آ کے میرے جو ہے نا اگینسٹ بات کر رہے ہیں. پھر یہی کہتے ہیں ہم تو بات کہہ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو بھی تو عقل و شعور جو ہے نا وہ دیا ہے، کوئی دماغ. مطلب ایک بندے نے ایک بات کی کہ بعض لوگوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے اور بعض کے دماغ میں بھوسا بھی نہیں ہوتا. کیوں بھی کھوپڑی میں مطلب دماغ تو جو دماغ یا اللہ رحمت فرمائے. لیکن پھر یہ یوں اس طرح سے بھی آتے ہیں. اور پھر بندہ کیا یاد رکھیے، نتیجہ اسی کو فیس کرنا ہے جس نے کام کیا ہے. جی مزدوری اسی کو ملنی ہے جس نے سارا دن کیا کیا ہے، مشقت کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام میں کروں اور تنخواہ کس کو مل جائے؟ عمر بھائی کو مل جائے. دکان میں کھولوں اور جناب علی اکاؤنٹ میں پیسے کس کے گر جائیں؟ عبد الواجد بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں. کاروبار کون کر رہا ہے؟ بزنس کون کر رہا ہے؟ بزنس جو ہے وہ میں کر رہا ہوں اور جناب بنگلہ کس کا بن جائے؟ یہ قربان بھائی کا بن جائے. یوں نہیں ہے، جو کرے گا وہ ہی بھرے گا. اور یہ پہنچانے والے آگے یوں بولیے کہ قدم بڑھانے والے اگر تو کسی اچھی چیز کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، بندے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اس اچھائی کا جو اثر ہے وہ بھی اس بندے کی زندگی میں آئے گا. اور اگر کسی برائی پر موٹیویٹ کر رہے ہیں تو اس برائی کا جو یوں بولیے کہ جو اس کے جو ایفیکٹس آنے ہیں تو وہ بھی اسی پر آنے ہیں جس نے وہ برائی کیا کرنی ہے، کمٹ کرنی ہے. آپ دیکھیں ڈاکوؤں کا زندگی ان کی یوں ہی ہوتی ہے. 2 ڈاکو کیا ہو گئے؟ وہ مر گئے اور 4 کیا ہو گئے؟ فرار ہو گئے. یا 3 مارے گئے اور 1 زخمی ہو گیا، 1 کیا ہو گیا؟ فرار ہو گیا. جو مر گیا وہ تو ویسے ہی مار کے، جو زخمی ہو گیا وہ اب بھگتتا رہے، اور جو فرار ہو گیا وہ تو بھاگ گیا چل پہ. یہ حالانکہ چلے کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ بالکل یوں آتے ہیں. تو اس طرح جو ہر بات میں ہاں ملا رہا ہے، غلط بات کو بھی صحیح کہہ رہا ہے. ہمارے غلط کام جن کو شریعت مطہرہ نے جن کو فوربیڈن قرار دیا ہے، اخلاقی اعتبار سے ہیں، عملی اعتبار سے ہیں، کردار کے اعتبار سے ہیں، گفتگو کے اعتبار سے ہیں، اپنے ڈیسیژنز کے اعتبار سے ہیں، غلط کام ہیں، ان میں ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں، سہولت کار بنے ہوئے ہیں، موٹیویشن دے رہے ہیں. ارے کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یوں ہے، بس ایک وقت کی بات ہے، بس پھر کیا ہے، یوں ہی ہے. یہ ابھی کی بات ہے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے غالباً جمعے کی بات ہے. وہ کسی نے بتایا ڈاکٹر صاحب، سعد بھائی، قربان بھائی، عمر بھائی، ایک آدمی کہیں پر چھٹیاں منانے کے لیے گیا. حقیقت پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں. وہ فرینڈز کے پاس جو ہے وہ گیا تو اس کے فرینڈ جو تھے وہ چوری چکاری کرتے تھے. کسی کے گھر میں چوری کا انہوں نے پروگرام بنا رکھا تھا، تو یہ تو چھٹیاں گزارنے گیا تھا. اسے کہا آجا بھائی تو بھی چل ساتھ، تیرا بھی کیا ہوگا، کوئی خرچہ پانی جو ہے نکل آئے گا، تو کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا اور تمہارا ایکسپینس نکل آئے گا. اس کو بھی لے کے ساتھ میں. اچھا ریکی انہوں نے کر رکھی تھی. وہاں پر پہنچے اور جو کچا چور ہوتا ہے نا وہ گولی چلانے میں دیر نہیں کرتا. اور ہوا یہی کہ وہاں پر کوئی شور شرابہ ہلکا سا ہوا، کچھ جو بھی معاملہ ہوا، تو وہ گولی وہاں کسی ایک سے چل گئی یا اس سے چل گئی یا جس سے بھی چلی، یہ تو اگلی بات ہے. اور اس گھر کا ایک فرد جو ہے وہ مر گیا. خاتون جو ہے نا اس گھر کی، وہ ان کو گولی لگی اور وہ اس سے فوت ہو گئیں. اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی تھیں. وہ فوت ہو گئی تو بچہ بھی کیا ہو گیا، وہ بھی گیا. اب کیا تھے وہ جو 3 ڈاکو تھے یا 3 چور تھے جن کا کام ہی یہ تھا، وہ تو بھاگ گئے، اور یہ جو ایک دفعہ کے لیے گیا ہوا تھا یہ دھر لیا گیا. اور ابھی
जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ डेथ सेल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी एग्जीक्यूशन का इंतज़ार कर रहा है कि कब फांसी झलने लगेगी। पीछे बचाने के लिए कौन कहाँ से आए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने जुर्म वज़ीराबाद में कमिट किया है और उसके वारिस पीछे जो है ना वो कराची में रहते हैं, तो वज़ीराबाद, कराची से वज़ीराबाद जाना कोई ऐसा थोड़ी कि चुटकी बजाएंगे और आप चले जाएंगे। चुटकी बजा के तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। तो फिर पीछे भी कोई नहीं आता। मुझे एक कैदी की बात भूलती नहीं है। ये मलीर जेल में हमने एक प्रोग्राम किया था मदनी चैनल का। ने कहा कि जब मैं हराम कमा कमा के देता था, फ्रॉड कर कर के, लूट लूट के देता था, उस वक्त मेरे बच्चे मुझे पापा पापा कहते थे, और आज ये पापा जेल की सलाखों में बंद है और आज कोई मिलने भी नहीं आता। ईद का दिन था। ये फिर होता है। मोटिवेट करने वाले, ले जाने वाले, करने वाले वो पीछे रह जाते हैं, और जिसने किया होता है या नहीं किया होता या शामिल हुआ होता है वो फिर क्या है, धर लिया जाता है। तो इसलिए गलत काम की तरफ मोटिवेट करने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला, दीन इस्लाम की तालीमात के अगेंस्ट चलने में हमारा फैसिलिटेटर बनने वाला, याद रखिए कभी हमारा खैर खा ये नहीं हो सकता। नतीजा एट द एंड मुझे भुगतना है। मैं अपना जहन बना के रखूँ। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, बच्चे बच्चियाँ, नौजवान जो है ना वो, ये सब इस बात को अपने जहन में बिठा करके रखें। आप इदारे में किसी में काम कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस पर अगर आपको कोई बंदा कर रहा है, आमादा कर रहा है या आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो याद रखिए वो हमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की तरफ जा रहा है। ये हराम खा के ना मैंने सुकून करना है, ना जिस औलाद के लिए हराम कमा के उसको खिला रहा हूँ उस औलाद से कोई सुख मिलना है। यकीन मानिए, अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने फरमाया कि बंदा है और जो बुराई से मना करता है, जो गलत काम से जो है वो रोकता है, और उसका एक अगर अंदाज नहीं भी चले अच्छा, लेकिन बुराई से तो बचा ही रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, बच। जैसे अगर कोई बंदा कहीं कुएं में गिरने वाला हो और पीछे से कोई बंदा यूं हाथ मार के उसको जो है ना वो रोके, तो वो जब यूं हाथ मार के रोकेगा तो हो सकता है बंदे को जिस तरह को थप्पड़ मारता है वैसे उसको चोट भी लगे, लेकिन जब बंदा उसका फिर शुक्रिया अदा करके, मेहरबानी आपने मुझे क्या कर लिया, कुएं में गिरने से बचा लिया। वहाँ ये नहीं बोलेंगे भाई ये कोई तरीका है कुएं में गिरने से बचाने का। मोहब्बत से मुझे आवाज़ दे, भाईजान आप कुएं में गिरने वाले हैं, ज़रा कदम मत आगे बढ़ाइएगा। तो चीख की आवाज़ क्यों दी? चीख की आवाज़ दे रहा है या आपको मतलब यूं पकड़ के निकाल रहा है, उसको तो थैंकफुली होते हैं। तो इसी एतबार से, जो हमारे अखलाकी एतबार से, हमारे किरदार के एतबार से, हमारे अमाल के एतबार से अगर कहीं खामी है और हमें बताया और समझाया जा रहा है, तो बताने और समझाने वाले का हमेशा थैंकफुल भी होना चाहिए, और वो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, जो हिदायत मिल रही हैं, उन पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा भी एट द एंड बंदे को ही होना है। साथ में ये आपकी बात चल रही थी, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई जामिअतुल मदीना के तलबा के हवाले से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब अरबी कुतुब पढ़ रहा होता है तालिब इल्म, तो उर्दू शुरुआत की तरफ जाते हैं। अब वहाँ पर एराब लगे हुए हैं, वजूह है एराब नहीं पता, वहाँ से सिर्फ देख लिया और वहाँ अगले दिन जाकर दर्जे में सुना दिया। या फिर उस्ताद ने कोई सवाल पूछा तो तालिब इल्म बराबर वाले ने बता दिया कि भाई ये कह दो, ये इस सवाल का जवाब है। तो बज़ाहिर वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मैं सही, और आज तो यार बचा लिया आपने यार। हाँ जी, आज तो नकल करा रही, आज तो फेल ही हो जाता यार, आज तो बचा लिया आपने हैं। कैसे उसको देखेंगे, बचा नहीं दिया, मरवा दिया। सही सही बता रहा हूँ। ये तो एक दीनी प्रोस्पेक्टिव में बात भाईजान फरमा रहे हैं। आप दूसरे तरीके पर आ जाए। नकल करवाने का अगर जैसे मुझे पता है कि कुर्बान भाई मुझे क्या कर देंगे, नकल लगवा देंगे, तो एक बात याद रखिए, जब मछली जाल में फंसती है ना, तो मछली तो जाल में फंसती है, सांप भी जाल में फंस जाता है। हालांकि सांप के लिए जाल बिछाया नहीं जाता, जाल समंदर में डालते हैं तो मछलियां पकड़ने के लिए डालते हैं, लेकिन जब वो जो शय उस जाल में आएगी वो क्या होगी, पकड़ी जाएगी। तो मछेरे भी बताते हैं कि सांप भी आ जाते हैं और भी कछुए भी आ जाते हैं, बड़ी तरह के मतलब मुख्तलिफ तरह के मामला होते हैं। तो कुर्बान भाई का पता था। मैं से एक बरसवीर तज़किरा बात कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह माफ़ करे मुझे, एक वाक़या जो है वो यूनिवर्सिटी
کہ اس میں ایگزام کا یاد آ گیا. بہرحال چھوڑیں اس کو, میں پوائنٹ پر آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نقل لگوانے والا یا اس طرح جس طرح سعد بھائی نے بتایا ہے, یوں کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو ہمیں سوال کا جواب دے دیا, بچا لیا, اچھا یہ کلاس میں نہیں کیا ہوا, بعض اوقات ہوتا ہے. مجھے کالج کا زمانہ یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ہوتا تھا مطلب ایک یعنی ہماری کلاس میں تقریباً 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, کوئی 104-5 کے قریب جو ہے نا وہ تھے, اور بہت بڑی کلاس ہوتی تھی ہماری, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ کسی کا رول نمبر ہے, وہ بولا جا رہا ہے, وہ نہیں ہوتا کہ یار میری حاضری لگوا دیں یار, ٹھیک ہے. تو وہ اب کیا ہے, تو یوں ہوتا تھا, یہ اسٹوڈنٹس یوں کرتے ہیں. ایسا ہی. تو یہ حاضری لگوانے والا اگر اس نے جو ہے نا جو بھی بول دیا, پیرنٹ بول دیا یا لبیک بول دیا یا جو بھی ادھر حاضر جناب مختلف, یہ بھی ایک انداز ہوتا تھا. بھارت مجھے یاد آ گیا. تو یہ خیر خواہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ یہ آپ کی بھلائی چاہنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ نقصان آگے چل کے زندگی میں نقصان ہوگا. آج تو بتا دیا, کل جب پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو کون بتانے والا ہوگا؟ اس ٹائم آفس میں ساتھ تو ہوگا نہیں. جی اس ٹائم آفس میں ساتھ تو ہوگا بالکل ساتھ نہیں ہوں گے. اور پھر نقل لگوانے والا بھی پکڑا جاتا ہے. جی لگانے والا تو چلیں بولیں جرم ہے, تو لگوانے والا بھی کیا کر رہا ہے, جرم ہی کر رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. جی سعد بھائی. ایسا ہی ہے, یعنی اب بندے کی صلاحیتیں مر جاتی ہے نا. ہاں جی. وہی جو میں نے مثال دی کہ بندے کو اردو شرح بڑی کمال لگ رہی ہوتی ہے, وجوہ اعراب نہیں پاتا, وہ صرف دیکھ کر صرف چھاپ رہا ہے, یعنی نقل کر رہا ہے, تو اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی درجے میں میری یہ واہ واہ ہو گئی, بچوں نے بھی تعریف کر دی, استاد صاحب نے بھی تعریف کر دی, لیکن یہ صلاحیتوں کو مار دیں گے. اب آگے جا کر آپ کے اندر جو صلاحیتوں کا نکھار آنا ہے, آگے جا کر آپ کو علمی اعتبار سے ترقی کرنی ہے, وہ پھر نہیں مل پائے گی. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ابھی نچلے سٹیج پر ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, فلاں میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. کل تربیت کا سلسلہ جاری تھا جامعۃ المدینہ میں, تو وہ طلبہ بیانات کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ بیان کس, تو ان کو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ جب اس فیلڈ کے اندر جائیں گے نا, تو آسمان پر بٹھانے والے بہت سارے لوگ ملیں گے, لیکن منع کر دیجیے گا ہمیں نہیں بیٹھنا, زمین پر ہم ٹھیک ہے. کیونکہ آسمان پر چڑھانے والے بہت سارے لوگ ملتے ہیں. تو بندہ جب اپنی تعریف کو فیل کر کر پھر خوشی یار میں تو اب پہنچ گیا, اب تو مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, جہاں پر پہنچ گیا وہی بس اینڈ ہے, ایسا نہیں ہے. آپ آسمان پر چڑھانے والے آپ کو بہت سارے ملیں گے, لیکن آپ زمین پر رہ کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو نیچے رہ کر عاجزی اختیار کر کر جو کام ہو سکتے ہیں وہی آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بلندی تک پہنچا دیں گے. وہی حدیث پاک کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو پھر بلندی عطا فرما دیتا جو ہے. جتنی جلدی بہت سارے آسمان پہ بٹھانے والے ملتے ہیں, تو بہت سارے آسمان سے زمین پہ بٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. وہ تھوڑی دیر بعد ہوتے ہیں لیکن بہرحال مل جاتے ہیں ایسے لوگوں کو. اچھا یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں کہ اصلاح کر کے سمجھایا جائے, اور وہ اس طرف آتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو اصلاح کو, اب جیسے اصلاح قبول کر لی, اب وہ درست کام کرنے لگ گیا, بعض افراد ان کو سدھرنے ہی نہیں دیتے. یعنی یار یہ کیا تم بالکل سیدھے چل رہے ہو, اچھے بھلے تم اتنا کما رہے تھے, یہ کر رہا. ابھی چیٹنگ کی انہوں نے بات کی تو اس میں بعض طلبہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عربی عبارت تیار کر رہے ہو, لغت کھول لو, یہ کھول لو, جب کتابیں اویلیبل ہیں اپنا کھولو پڑھو. اب زمانہ اس پہ چل رہا ہے, کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہو, گوگل آپ کے پاس ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک شخص کو جس کو موٹیویشن ملی ہے, اب وہ اصلاح کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں یہ میں نے اب تک کیا اپنی عبارتیں میں کچی کرتا رہا, خراب کرتا رہا, اور یہ میں اس طریقے سے کماتا رہا, آگے جا کے تو یہ 2-4 افراد ہٹ جائیں گے تو میرے تو پاؤں کٹ جائیں گے, میں پیسے کیسے کماؤں گا, ایکس وائی جس کی بھی جو مثال بن سکتی ہے, وہ درست راستے پر آ رہا ہے. لیکن بعض افراد اس کو ٹونٹ کر کے, اس کے خلاف باتیں کر کے, یا مذاق اڑا کے, اسپیشلی مذاق اڑانے والا کیس یہاں پہ زیادہ آتا ہے, اس کو سدھرنے کا یا صحیح راستے پہ آنے کا موقع نہیں دیتے. مجھے یہاں پہ ایک ماں کا قصہ بڑا یاد آ رہا ہے, جو ماڈرن ماں تھی, اور ڈیفینیٹلی والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں. تو اس بچے کا ایڈمیشن ہوا مدرسے کے اندر, اور اس کو ایک اچھا خوبصورت ماحول ملا, سنتوں بھرا ماحول. اب وہ جی مصباح سے جا رہا ہے, مسجد میں بھی جا رہا ہے, السلام علیکم بولے بعد سے سلام بھی کر رہا ہے, اور جو ہمارا انداز ہے الحمدللہ. تو گھر میں جو دیگر افراد تھے, فیملی ممبر, ایون اس کی جو والدہ تھی, انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ کیا تم نے انداز اپنایا ہوا ہے, یہ کیا تم یہ بنے ہوئے ہو. تو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے, وہ آپ کو پتہ ہے بچے کا دل اتنا سا ہوتا ہے, اس پہ جو ایک بار چیز آ گئی نا, بس وہ آ گئی, اچھائی بھی ڈال دی, برائی بھی آ گئی. جب اس کا دل دکھ جاتا ہے نا ایک بار, تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن بچپن کے دکھے ہوئے دل کا جو قصہ ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے. بڑا ہوا,
وہی ماں کہتی ہے کہ اس وقت تو اس نے چیزیں چھوڑ دی، اب اس کو برا ماحول ملا، اب وہ اس قدر بگڑ گیا ہے، اس قدر بگڑ گیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن اب مجھے دعوت اسلامی کا ستھرا ماحول میسر آ گیا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ بچپن میں کیا کیا تھا اور آج ہمیں دیکھو کس طریقے سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ہماری چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کی اصلاح ہو رہی ہے، آج وہ کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ایک نماز نہیں پڑھ رہا، ایون وہ جمعہ و عیدین میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو غور کر لیں کہ اس کا تو معاملہ خراب ہے، لیکن اب یہ جو جس کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہوا ہے وہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بھائی آپ کسی کی بہتری کا کوئی کام نہیں کر رہے، سوسائٹی کی بھلائی کا کام نہیں کر رہے، کسی کو سمجھانے والا کام نہیں کر رہے، تو اگر کوئی شخص بہتری کے لیے جانب آ رہا ہے، اپنی آخرت بہتر کر رہا ہے، اپنی دنیا بہتر کر رہا ہے، ہو آر یو؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی پہ جو ہے نا کسی کا مذاق اڑانے والے، کسی کو بات کہنے والے؟ آپ کامیاب نہیں ہوئے تو جو کم از کم دوسرا کامیاب ہوا ہے اس کو آگے بڑھنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ سمجھانے والے کو ہی لوگ جو ہے وہ لپیٹ رہے ہوتے ہیں، ارے چل بھائی کیا باتیں بتا رہا ہے، کیا کون سے راگ سنا رہا ہے، کس زمانے کی بات کر رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولتے ہیں۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ بھی ایک فیلڈ سے جو ہے وہ بستہ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، ہاں جی، کڑوی بات، پرانے خیالات کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں دو چار لفظ تھوڑے بیچ میں ایڈ کر لوں تاکہ یہ چیزیں پھر کیا ہو جاتی ہیں، اس سے ریلیٹ ہو جاتی ہیں۔ یار ارے کس صدی کی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پرانی سوچ ہے، وقت کیا ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، ذرا تھوڑا ہوا کھائیں، کوئی تھوڑا اپنے دماغ کو تازہ کریں، اس طرح کی باتیں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ یار ذرا ماڈرن ہو جاؤ، ہیں ذرا باہر نکلو۔ جی یعنی اچھی بات جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، جی، اور ایک تجربہ ہے کہ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے نا اس کو آپ اصلاح کریں گے تو وہ اتنی جلدی قبول کرے گا، سبحان اللہ۔ اور جو جتنا زیادہ برائی میں دھنسا ہوتا ہے تو اس کو آپ اصلاح کریں گے تو وہ اتنی ہی زیادہ مزاحمت کرے گا۔ اس کی مثال ایک شخص ہے جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جب آپ اس کو نکالیں گے دلدل میں پھنسے ہوئے کو تو آپ کو بہت زور لگانا پڑے گا۔ تو یہی مثال ہوتی ہے کہ جو لوگ بہت، آپ جب ان کو کوئی اچھی بات کہیں وہ آگے سے مذاق اڑائیں، آپ کو پریشان کریں، آپ کو دقیانوس کہیں، آپ کو پرانے زمانے کی بات کریں، تو اس سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ان موصوف کا جو مرض ہے نا بہت پرانا ہے اور یہ بہت ٹائم لے گا، اور پھر یہ آگے سے ریزسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر مبلغین کے ساتھ یہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ روز اول سے وہ اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں، جب بھی انہوں نے تبلیغ کی، دین کی اصلاح کی بات کی ہے تو سامنے والے نے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو کفار تھے وہ انبیاء کے در پہ آزار ہو جاتے، یعنی نیکی کی دعوت دینے کی پاداش میں انبیاء کو زندہ جو ہے وہ آروں سے کاٹا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے بیکلیش اس کو آپ کہیں کہ یہ آتا ہے، لیکن مبلغ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اس وقت اصلاح کرنے والا ہوں، میں دوسرے کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میں معالج ہوں، وہ مریض ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا کہ میں مریض ہوتا اور وہ معالج ہوتا، تو اس پر مبلغ اللہ کا شکر ادا کرے، پھر آخرت میں ملنے والے ثواب پر نظر رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، تو اس کا کیا ثواب، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی ثواب کا، 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو مبلغ کے لیے اسے ایک اپرچونٹی سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل چھوٹا نہ کریں۔ جب آپ اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، اپنا سودا بیچتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اپنی چیز پیش کی تو اس میں ایک عیب نکالے گا، دوسرا نکالے گا، لیکن اب آپ کی نظر اس کے بتائے ہوئے عیب پر نہیں، اس کی سخت زبان پر نہیں، بلکہ اس نفع پر ہے کہ اگر آپ کی یہ پروڈکٹ بک گئی تو وہ نفع آپ کو ملے گا۔ ان دی سیم وے، جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو جزا دینے والی ذات خود اللہ کی ذات ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ کام کر رہے ہیں۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔
آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے دوستوں کا کیا ہوا کام ہے، اور آپ اس وقت نیکی کی دعوت میں جو مشغول ہیں، تو یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ اپنے محبوبوں کو ہی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مبلغ جو ہے اس وقت اللہ کی ذات پر نظر رکھے، اس ریوارڈ، اس جزا، اس بدلے پر نظر رکھے کہ جو اس کو ملے گی، تو انشاءاللہ جو سامنے سے اس پر طنز کے تیر چل رہے ہیں اور جو وہ بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چیزیں پھر اس کو محسوس نہیں ہوں گی۔ جب اس کی نظر اللہ کی رضا پر اور اللہ کی ذات پر ہوگی تو یہ تمام تکلیفیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یا سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق آمین۔ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے اور اصلاح قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ غلطی کو مان لینا یہ پہلا سٹیپ ہے اپنے آپ کو درست سمت پہ لے جانے کے لیے۔ بہت خوب، بہت بندے کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ دو طرح کے انداز دیکھے ہیں، اور اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک تو انداز وہ دیکھا ہے کہ آپ غلطی بتا رہے ہیں نا، تو پھر وہ غلطی کو کیا کریں گے، اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے کیا کریں گے، کوئی نہ کوئی بات کر کے، یعنی اپنی غلط بات کو بھی کوئی نہ کوئی کسی عذر کا کوئی جامہ پہنا کر کے کیا کریں گے، نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو غلطی تسلیم کر کے اس کو جو ہے وہ چھوڑتے ہیں اور آگے اپنا رستہ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو جو رستہ تبدیل کرتا ہے اس کی منزل تبدیل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے سلمان بھائی، اتنی خوبصورت بات کی ہے، یعنی جس شخص کو غلطی ماننے کی توفیق مل گئی نا، جی، اس کو انشاءاللہ اصلاح کا موقع بھی مل جائے گا۔ جس شخص کو یہ پتہ چل گیا کہ میں غلط ہوں اور وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ سارا مسئلہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی غلطی نہ مانے۔ تو آدمی اپنا یہ ذہن بنا لے کلیئر کٹ کہ جو چیز غلط ہوگی میں اس کو غلط کہوں گا، اگرچہ میں وہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں اللہ سے توبہ کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا، لیکن غلط چیز کو غلط ہی کہوں گا، صحیح نہیں کہوں گا۔ لوگ جو برباد ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے برباد ہوتے ہیں کہ وہ غلط کو غلط کہنا، غلط سمجھنا اور غلط سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ غلطی کو مانیں، غلط کو غلط سمجھیں اور غلط کہیں۔ یا مرحبا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اس کو چھوڑیں گے اور اچھے رستے پر چلیں گے تو اچھی منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ نگران شورا نے یہ عنوان سمجھاتے ہوئے یہ باتیں جو ہے نا کچھ اس طرح کی مضمون کی باتیں جو فرمائی تھیں، اور میں نے اس کو لکھ لیا تھا۔ اس کو آپ نے کہا کہ غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، غلطی کا ازالہ ہوتا ہے۔ غلطی کی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے سکتے، تو اس کا کیا کرنا ہوتا ہے، ازالہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے، اور دعا بھی بندہ کرتا رہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یعنی یا اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں صحیح غلط بن کے نظر آتا رہے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ ہمیں جو باطل ہے وہ باطل کر کے دکھا، غلط ہے وہ غلط کر کے ہی دکھا، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے جو ہے وہ ایک دعا تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں جو غلط ہے، جو باطل ہے، وہ باطل ہی دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ غلط یاد رکھیے کہ وہ ہے نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، اور جو پھول اوریجنل ہو وہ اگر سوکھ بھی جائے نا تو اس میں سے خوشبو ضرور آتی۔ یہ تجربے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی یہ آزمایا ہوا ہے ہم نے۔ جی، یعنی ایک تو جو پھول اصلی گلاب جیسے، ایک تو گلاب کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، جو اصلی گلاب ہوتا ہے نا، جس کے گھر میں لگا ہوتا ہے نا، دائیں بائیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہے، گلاب لگا تھا، اس کا بہت بڑا اس کا پودا ہوتا ہے۔ یعنی اصلی گلاب کا پودا مجھے یاد ہے، ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا، وہاں پر تھے، اور وہ وہاں سے جب آپ گزرتے تھے تو آپ کو ان کی خوشبو بتاتی تھی کہ بھئی یہاں گلاب کا پھول جو ہے وہ لگا ہوا ہے، یا پودا جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک بار عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اور غلط کاموں سے، غلط کاموں کی طرف موٹیویٹ کرنے والوں سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے،
اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہمیں امیر علیہ سنت کے ملفوظات کے ذریعے سے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے ذریعے سے جو ہے وہ ترغیب ملتی ہے، اور اچھائیوں کی پہچان بھی ملتی ہے، اور برائیوں کا پتہ بھی چلتا ہے کہ بھئی یہ برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ہم نے بچانا ہے۔ تو مدنی قافلے میں سفر کریں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا نام اشاد رضا طاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غیر مسلم کی اصلاح کیسے کی جائے اور ان کو دین اسلام میں کیسے لے کے آیا جائے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ غیر مسلم کی اصلاح، نمبر ایک تو کردار بڑا اس میں جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ انسان کا کردار یہ دوسروں کے لیے یوں بولیے کہ ایک نفع کا ذریعہ بنتا ہے، اور کردار اچھا اور خوبصورت ہو تو اس سے بھی دین اسلام کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو آنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا کردار، اس کے اخلاق یہ بہت اچھے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض کا کویسچن ہوتا ہے تو کویسچن کا پھر جواب بننے کو آتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جواب نہیں آتا پھر جواب کیا ہے، کوئی کویسچن ہے، سوال ہے، پھر جن کو جواب آتا ہے ان سے کیا کر لینا چاہیے، پوچھ بھی لینا چاہیے۔ دارالفتا اہل سنت کا نمبر اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی سوال غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو یا تو خود جواب دے دیں، اور اگر خود جواب نہیں آتا تو پھر پوچھ کر ہی جواب دیں، اور جواب نہیں آتا تو بندے کو غلط اپنی طرف سے جواب دینے سے کیا ہے، یہ بچنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ جواب دینے پر آتا ہے تو وہ جواب دے جاتا ہے کہ جو سوال ہی نہیں ہوتا، میرے جواب میں وہ کچھ تھا جو سوال میں تھا ہی نہیں، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ عافیت رضا فرمائے۔ تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ بہرحال ہمارا کردار، ہمارا اخلاق یہ دین اسلام کی روشنی کے مطابق ہوگا، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اس کا انشاءاللہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے اور پڑے گا، اور اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جی مرکز صلح علیہ لاہور سے مظہر اقبال اتاری، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے سلمان بھائی آپ کا۔ آج کا موضوع جو ٹاپک ہے آپ کا اصلاح، یہ بہت زبردست ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت تھا آج کا پروگرام۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اصلاح کرنے کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے کہ ہم باتوں باتوں میں جلالی بھی ہو جاتے ہیں اور غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس پہ آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں۔ اور نعت خان اسلامی بھائی سے میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ جی صاحب دیکھیں، اپنے آپ میں تحمل مزاجی پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو بندہ فوراً بہت اوپر چلے جاتا ہے، یعنی ہائپر ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے بات کی، غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کے اندر برداشت پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں، اور اگر کوئی کسی کی اصلاح کر رہا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہی گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں، اصلاح کو قبول کرنے کا اگر ملکہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تمام چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ قبول بھی کریں، اور سمجھانے والا بھی اچھے انداز میں سمجھائے۔ آپ محبت پیار سے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ دونوں طرف بات ہے۔ امیر سنت کا انداز جیسا ہے وہی انداز جو ہے اپنانا چاہیے، لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ کوئی الفاظ جو ہے نا وہ تیز ہو جاتے ہیں یا انداز تیز ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر بندے کو چاہیے کہ دوسرا برداشت کر لے، کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، یعنی تبلیغ کے جو ارکان ہیں نا، علم، عمل اور حلم۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے پاس علم ہو جو آپ نے بات آگے پہنچانی ہے، آپ کا عمل ہو جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا عمل ہو، اس کے بعد حلم کہ آپ سامنے والے کی سخت بات کو برداشت کر لیتے ہوں۔ مرحبا۔ تو مبلغ کو تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر سامنے والا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس پر آپ کو جلال آ جاتا ہے تو آپ ذرا
जलाल से परहेज फरमाएं, क्योंकि इस्लाह का अमल ऐसा ही होता है। या मरहबा। अब जिसको नसीहत की जा रही है उसको हम ये कहते हैं कि भाई देखें, वो आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। सही। आपके घर में आग लगी है, वो आदमी पानी की बाल्टी लेकर आया है कि आपके घर में लगी आग को बुझा दे, और आप उससे लड़ रहे हैं, नहीं 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 भाई पानी की बाल्टी नहीं डालना, मेरे घर को जलने दो। आप बेवकूफ़ हैं। तो ये बेवकूफ़ी ना कीजिए। अगर कोई आपकी इस्लाह कर रहा है तो अपनी इस्लाह को कबूल कीजिए, इस्लाह को कबूल कर लें। और अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि सख्ती से ज़िद चढ़ती है, सख्ती से बंदा क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है। तो सख्ती से हत्तल इम्कान बचना ही चाहिए। ठीक है जी। तो बहरहाल जहाँ पर तादीब का जो हुक्म है वो अपनी जगह पर मौजूद है, इस्लाम की रोशन तालीमात हमारे सामने है, उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। आम तौर पर एक जनरल पर्सपेक्टिव में जो बात है वो यही है कि बंदे को मोहब्बत प्यार से बात बतानी और समझानी चाहिए। और इससे ही देखा गया है कि फ़र्क भी क्या है, ज़्यादा पड़ता है या कम अज़ कम बंदा सुन तो लेता है। ये मैं अर्ज़ करूँ आपको, अल्लाह रहमत फरमाए। जी कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं कोई एक अच्छी सी नात सुनना चाहता हूँ जिससे दिल को सुकून मिल जाए। वाह भाई, मरहबा, माशाअल्लाह। गौस पाक की मनकबत सुनाएं, वाकई से मैसेज है। या मरहबा। कभी आप पिपला आए हैं? ये पिपला मियाँ वाली के गालिबन मुज़ाफ़ात में है, तो मुझे तो नहीं याद कभी पिपला जो है मैं गया हूँ। और आगे चलते हैं जी। मियाँ वाली तो बहरहाल गया हूँ, आगे चलते हैं। कलाम सुनाएं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। ठीक है जी, कॉल लेते हैं। मोहम्मद बशीर अत्तारी यूसी दिले वाली मियाँ वाली पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है और आज का मौजू माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नात खान इस्लाम भाई से अर्ज है कि वो ये कलाम सुला दे, मैं लचपाला दे लड़ लगियाँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन। पंजाबी कलाम सुना दें। कहाँ से? कायदाबाद खुशाब से मैसेज है। या मरहबा, सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कायदाबाद भी डॉक्टर साहब गया हूँ, मदनी काफ़िले में जब सफ़र किया उस वक्त खुशाब भी गया हूँ। और कायदाबाद में जब मजलिस राब्ता बिल उलमा और मशाइख की ज़िम्मेदारी मेरे पास थी तब कायदाबाद भी जाना हुआ। तो क्या बात है जी, मदनी काफ़िले की भी अपनी यादें हैं, सुभान अल्लाह। और खुशाब के मदनी काफ़िले की तो फिर क्या ही बातें, सुभान अल्लाह। खुशाब के मुज़ाफ़ात में एक इलाका है, उसका नाम है खूड़ा। खेवड़ा नहीं, खूड़ा खूड़ा। हाँ जी, खेवड़ा तो वो अलग और जगह है, खूड़ा जो है ये और है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जो है वो एक मिनी कोच टाइप होती है एक गाड़ी, जी। उस पे जो है वो हम बैठ करके गए थे उसमें। और एक पहाड़ी सफ़र था, मुझे याद पड़ रहा है जो वो यही था। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ आप जाते हैं तो वहाँ आपको फ़िज़ा हवा में एक सन्नाटा जो है ना वो खामोशी एक महसूस होती है। अच्छा, खामोशी भी दो तरह की होती है। जैसे सहरा की खामोशी ये वहशतनाक होती है, दहशतनाक होती है। और खूड़ा की जो मैं खामोशी बता रहा हूँ आपको, ये फरहत वाली जो है ना वो एक खुशगवार खामोशी थी। यानी कि बंदे को जहाँ क्या एक पीस जो है ना वो फील हो रही है। फिर हम तो ऐसे ही मस्जिद में जो है वो 3 दिन रहे वहाँ मदनी काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी फिर अपनी बहारें होती हैं। तो बहरहाल वो खूड़ा का मुझे याद आ गया। इसी तरह आप जब सफ़र करते हैं, यहाँ से मुझे याद है मैं वज़ीराबाद से जो है ये निकला था जोहराबाद जाने के लिए। तो रास्ता जो है ना उसका वो भी बड़ा यादगार सा रास्ता है। बिलखुसूस जब ये पिंड दादन खान के करीब से गाड़ी होती हुई ये क्या नाम है उसका, वादी सूं से होकर के जब गुज़रती है तो उसकी एक यूँ बोली कि सेहत अफ़ज़ा हवाएं जब बंदे को लगती हैं तो उसका भी एक अपना जो है ना वो मज़ा होता है, सुभान अल्लाह। तो सून का एक इलाका है, उसका नाम है पेल या पैल। वहाँ के एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने भी हमारे साथ मदनी काफ़िले में सफ़र किया था। तो नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा उनका। तो बड़े प्यारे, बहुत प्यारे इस टाइम मेरे, बड़े हम्बल आदमी थे और माशाल्लाह पूरे दीनी माहौल से वाबस्ता थे। अल्लाह उनको अपनी रहमत के साए में रखे। और आप देखिए कि बंदा वक्त गुजर जाता है और यादें रह जाती हैं। अच्छी यादें, उनका फिर एक असर भी क्या होता है, अच्छा असर होता है। मुझे ये खूड़ा से मुझे बात याद आई कि वहाँ जो है ये एक इसाले सवाब का गालिबन एक महफिल भी थी। इसाले सवाब के लिए लोग जो है वो जमा थे और बड़ा अच्छा हमने अंदाज़ जो है वो एक देखा। कुरान करीम पढ़ने वाला
اندازہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگ بیٹھے کیا ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھوڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی، ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے، کوئی بندہ آیا جیسے مثال جی دعا کریں جی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر سے ہی اس کو نہ وجہ سے چیز ٹھپ دیتے ہیں، اس کو وہ یوں کر دیتے ہیں، یعنی چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرتے، منہ پر بھی ہاتھ، دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات اس میں نہیں ہے، اور دعا بھی مانگنا نہیں، فاتحہ بھی پڑھ لینی چاہیے، اور فاتحہ لوگ کتنے پڑھتے ہیں، میں اپنے آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، زیادہ تبصرے کی اب کیا اس پر جو ہے وہ ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں، تو غلطی اور خامی دور کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنے بیٹھیں پھر فاتحہ پڑھنی چاہیے، ایصال ثواب کے لیے بیٹھیں پھر ایصال ثواب کا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم من کا صدا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، غوث پاک کی منقبت جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہو وہ کلام سنائیں، یہ عمر بھائی ہیں جی، بہت شکریہ جی۔ عرب شریف سے میسج ہے، ان کو ربیع الاول کا کلام جو اشفاق بھائی نے پڑھا وہ سننا، ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی۔ واہ 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 واہ، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو، مرحبا جی۔ بھائی یہ کلام سنا دے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ مرحبا جی۔ قمر اطاری ملیشیا سے عرض گزار ہوں، سلمان بھائی اگر مناسب سمجھیں تو آخر میں یہ والا صلاۃ و سلام سنا دیں۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا جی۔ مجھے یہ کلام سنا دے، مجھ عطا کار سائن سا مدینے میں رہے، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ۔ اس کلام کی جو ہے وہ دو طرزیں ہیں، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کلام کو پڑھا، اور میں چاہوں گا عمر بھائی اسی کو لیں کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے میں رہے۔ اس کا اگلا کہ مصرع ہے جی، یہ جو آپ نے پڑھا ہے، تو اس پر مجھے کاشف رسول کا تبصرہ جو ہے وہ یاد آ گیا، تو بہرحال چلیں کچھ کلام سنائیں عمر بھائی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے،
کا تو شیار کریمی ہے مائل کرم ہی رہتے ہیں ان کا تو شیار کریمی ہے مائل کرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آہی گئے تڑپا نہیں وہ آہی گئے تڑپا نہیں قربان ان کی بخشش کے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دل رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دل رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم کا ہر نعمت کو دامن میں ہمارے ہر نعمت کون دامن میں ہمارے ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم کا سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج بنی شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں محتاج
کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسے عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسے عطا مانگ رہے ہیں منگتے کرم ان کا اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا کہ تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم قدم گردن لیا پر تیرا قدم گردن لیا پر تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم تو ہے رب
आज़म और फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़्ज़ते फिदा तुम पे हो जाए फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़्ज़ते ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म बेटा कल्ब की बेकली कली गौसे आज़म। हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो है वो कलाम पढ़ा, और इसमें बिल्कुल आपने बात दुरुस्त फरमाई है कि तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। और इमाम अहले सुन्नत ने एक और अंदाज में भी लिखा है, आपने फरमाया है कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा। इब्ने मौला अली होना बड़ा कमाल है, लेकिन इब्ने ज़हरा होना ये बहुत बड़ा कमाल है। सुभान अल्लाह। कि सादात जिसे बोले ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है, सैयद का लफ्ज़ ये बनु फातिमा के लिए बोला जाता है, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा और जनाब मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो मुबारक औलाद है, इसकी भी फिर क्या है, अपनी ही बहार है। और जिनको मौला अली से निस्बत है उनका मकाम भी कोई कम नहीं है। वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई आम आपके और मेरे तरह उनकी औलाद है, ऐसा नहीं है। बड़ी शान है, ये भी बड़ा मकाम है। और इब्ने ज़हरा होना तो फिर सुभान अल्लाह, ये तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने लिखा है ना, सुभान अल्लाह, तीनों को कैसे बयान किया, नबी पाक और जनाब अली मुर्तज़ा, जनाब मखदूमा कायनात, तीनों के फैज़, तीनों का फैज़ किस तरह गौस पाक की जो है वो ज़िंदगी में आ रहा है। आपने कहा कि नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खोर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। क्या बात है हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की, अल्लाह हमें इनका फैज़ान नसीब फरमाए। शाहिबत का पारा है, वाह क्या बात गौसे आज़म की, सैयदा फातिमा का प्यारा है, वाह क्या बात गौसे आज़म की, ये तो सब औलिया का अफसर है, इब्ने ज़हरा है, इब्ने हैदर है, और हसनैन का दुलारा है, वाह क्या बात किसकी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मुबारक शहर बगदाद की हमें ज़ियारत अता फरमाए। मीर सुन्नत ने क्या लिखा है, फरमाते हैं, शहर बगदाद मुझको प्यारा है, खूब दिलकश वहाँ का नज़ारा, मेरा
مرشد جو جلوہ آرا ہے، میرا مرشد جو جلوہ آرا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ آپ کا جو ہے وہ عرس شریف 11 ربیع الاخر کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تو امیر سنت نے یہاں پر بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، 11 اور پیارا، یہ بھی ذرا دیکھیں، ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے 11، یوں عدد ہم کو پیارا 11 ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ اللہ غوث پاک کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اصلاح کا اگر ہم عنوان لے کر کے غوث پاک کی سیرت پر جو ہے وہ آئیں، تو غوث پاک نے بھی ساری زندگی، آپ نے بھی مخلوق خدا کی اصلاح میں، نیکی کی دعوت میں، لوگوں کے رجوع اللہ میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ کیا فرمائیں گے پیارے سعد بھائی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طریقت، آپ کے تصوف، آپ کی عبادت کے حوالے سے تو ہم نے سنا ہوگا، لیکن سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور کے مفتی اعظم تھے۔ یعنی جتنے بھی علماء ہیں، مفتیان کرام، اگر کسی کا کوئی مسئلہ اٹک جاتا تھا تو مسئلہ حل کروانے کے لیے شخصیت جو ہوتی تھی، جن کے پاس لوگ رجوع کرتے تھے، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ذات اقدس ہوتی تھی۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مبارک زندگی درس و تدریس، لوگوں کی اصلاح کے اندر گزاری ہے، کہ دوسروں کو پڑھایا ہے۔ پھر انہوں نے آگے جا کر جو دین کی دعوت کو عام کیا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں۔ تو سیدنا غوث پاک رحمہ اللہ کا یہ پہلو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے کہ ہم عمل کریں۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں راہ ہدایت ہے۔ غوث پاک سرتپا اصلاح ہیں۔ اگر کسی نے قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنی ہو نا، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی اصلاح کر لو، تو اس کی بہترین عملی تفسیر حضور غوث پاک ہیں۔ حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ مجاہدہ کرتے تھے وہ 40 سال کا ہوتا تھا، لیکن حضور غوث پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے 60 سال مجاہدہ فرمایا۔ 60 سال کے بعد پھر جنگلوں سے جب دنیا کی طرف مراجعت فرمائی تو سب سے پہلے اپنے اہل کی اصلاح فرمائی، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو نیکی کی دعوت دی، اصلاح کی، پھر اس کے بعد اہل محلہ، پھر اہل شہر، اور پھر دنیا کے جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ تو آپ کا جو ساری زندگی کا جو شب و روز کا دستور ہے، دستور عمل ہے، اس پر اصلاح غالب ہے۔ ذکر کی دعوت اصلاح ہے، درود پاک کا مخصوص ایک صیغہ، اس کو پڑھنا وہ اصلاح کا ذریعہ ہے۔ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کو مختلف دنیا کے خطوں میں بھیجنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اصلاح کا طریقہ سکھانا، یہ بھی اصلاح ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اصلاح کا استعارہ ہے۔ یا مرحبا، اللہ اکبر۔ جو آج بھی یا عبد القادر جیلانی شین للہ کہتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یا مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال اور اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیک مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ استفیل غوث اعظم بادشاہ فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے